ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بانیان مجلس کے مرحومین کی روح کو ارسال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ویمیت الاحیاء ویحیی الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله أما بعد قال مولانا علي بن الحسين زين العابدين أنا ابن مكة ومنى أنا ابن زمزم وصفا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، اس مجلس کا عنوان خطبہ امام سجاد در دربار شام ہے۔ بانی مجلس برادرم آغا نعمان گزشتہ سال کی طرح انہوں نے دوبارہ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھا ہے، اور یہ بہترین سلسلہ ہے کہ ائمہ کے خطبے بیان کیے جائیں، اور بالخصوص یہ جو خطبہ مولا کا ہے امام سجاد علیہ السلام کا، کہ جو آپ نے شام کے دربار میں پیش کیا۔ خطبے کو شروع کرنے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ مومنین کی سماعتوں سے یہ بات واضح طور پر ان کی سماعتوں تک یہ بات پہنچ جائے کہ شام ایک ایسا مقام تھا کہ جہاں پر جتنے لوگ تھے سب کے سب دشمنان اہل بیت تھے، اور جس طرح سے کہ آپ لوگ مستحضر ہیں، تقریباً روایات یہ کہتی ہیں کہ 60 سال تک مولا علی ابن المؤمنین علی ابن ابی طالب پر سب و شتم ہوتا رہا، مولا کو برا بھلا کہا جانے لگا 60 سال تک، اور کوئی شخص مولا کے حوالے سے وہاں پر اس نے کوئی مثبت شے سن نہیں رکھی تھی، ہر چیز منفی اور دشمنی اہل بیت علیہ السلام۔ اور وہ واقعہ آپ کو پتہ ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام سے ایک شامی نے ملاقات کی تو مولا علی کو برا بلا کہا، آپ کی والدہ کے حوالے سے بھی کچھ باتیں اس نے کی، تو امام حسن علیہ السلام نے پلٹ کر کہا اگر تیرے پاس کھانے کو نہیں ہے تو تجھے کھانے کو دوں، اگر تیرے لیے پاس پینے کو نہیں ہے تو میں تجھے شربت دوں، یا اگر تیرے پاس گھر نہیں ہے تو آ میرے گھر پہ رہ لے۔ تو جان گرامی یہ ماحول شام کا تھا کہ مسلسل علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی دشمنی میں بچے جوان ہوئے تھے اور جوان بوڑھے ہو چکے تھے۔ اب اس ماحول میں تاریخ یہ کہتی ہے کہ جس طرح سے اہل بیت حرم کو وارد کیا گیا وہ اتنی مظلومیت کا منظر تھا، اور پہلی سفر ہم سے قریب ہے۔ مولا خود فرماتے ہیں کہ جب پوچھا گیا مولا امام سجاد سے کہ آپ پر سب سے زیادہ کہاں مصائب پڑے، تو میرے مولا نے فرمایا الشام الشام الشام،
کیوں عزیزان گرامی؟ اس لیے کہ جب اہل بیت حرم کو وارد کیا گیا تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ لوگوں نے استقبال نہیں کیا بلکہ طبل بجائے طبل فتح، اور کہا کہ نعوذ باللہ خاکم بدہن، ایک خارجی نے خروج کیا تھا، خارجی کے عنوان سے میرے مولا حسین کا تعارف ہوا۔ اور پھر اس کے بعد جب اہل بیت حرم اندر جانے لگے شہر میں تو روایت یہ کہتی ہے کہ جناب ام کلثوم و زینب شمر کے پاس گئیں اور جانے کے بعد کہا کہ سروں کو جدا کرو بیویوں سے، اور سر کو اس جگہ سے لے کر جاؤ کہ جہاں پر مجمع زیادہ ہے، لوگ سروں کی طرف متوجہ رہیں، اور ہمیں اس جگہ سے لے جایا جائے کہ جہاں پر دیکھنے والے نظارہ گر کم ہوں۔ لیکن شنر ملعون نے کیا کیا؟ بالکل برعکس کیا، سروں کو اونٹوں کے قریب رکھا اور اس جگہ سے، اس دروازے سے وارد کیا گیا کہ جس میں سب سے زیادہ جمعیت تھی، تاکہ لوگ بیویوں کو بھی دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ تماشا گری ہو سرحائے مقدس ابا عبداللہ الحسین اور شہدائے کربلا کی۔ اور عزیزان گرامی، شام کیوں ایسی جگہ ہے، عظیم جگہ جہاں پر سب سے زیادہ مصیبت وارد ہوئی؟ کہا گیا کہ مولا فرماتے ہیں ہمیں جو شاہزادے ہیں انہیں غلاموں اور کنیزوں کی شکل میں ان کا تعارف کروایا گیا۔ جب اس شہر میں وارد ہو رہے تھے تو نفرت اہل بیت اطہار سے اس قدر زیادہ ہے کہ لوگوں نے پتھر پھینکنا شروع کیے، آگ پھینکی گئی اہل بیت اطہار علیہم السلام۔ اور عزیزان گرامی، جب ایک رسی میں سب کو باندھ کر یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تو روایت یہ کہتی ہے کہ جیسے ہی جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اس منظر کو دیکھا تو ایک مرتبہ کہا، اے یزید، اگر رسول اللہ اس حال میں ہمیں دیکھیں تو تو کیا جواب دے گا؟ تو ایک مرتبہ روایت یہ کہتی ہے کہ اس نے کہا کہ رسن کو کھولا جائے۔ اور پھر اس کے بعد عزیزان گرامی، بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، ظاہر سی بات ہے جو نفرتیں بیٹھی ہوئی تھی، بٹھائی گئی تھی، اس نے ایسا اہتمام کیا کہ سب کے اشراف بنی امیہ کو بلایا گیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو سب سے پہلی چیز کی وہ یہ کی کہ روایت میں ملتا ہے کہ لکڑی کو اٹھایا یزید نے اور لبان ابا عبداللہ الحسین پر اس نے مارنا شروع کیا۔ ابھی میں مصائب نہیں پڑھ رہا، یہ تاریخ میں بتلا رہا ہوں کہ کس زاویوں سے اور کس مصیبتوں سے گزرے ہیں اہل بیت اطہار، کہ اس نے لکڑی سے مارنا شروع کیا۔ اور پھر اس کے بعد یہ تاریخی شعر پڑھتا ہے، کہتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اب بدر کا بدلہ پورا ہوا، جنگ بدر کا، ہمارے جو بزرگان وہاں پر مارے گئے، یزید کے آبا و اجداد جو مارے گئے، ان کا بدلہ اے ابا عبداللہ الحسین آپ کی شہادت سے پورا ہوا ہے، اور اگر وہ ہمارے مردہ افراد آج زندہ ہوتے تو مجھے تبریک اور مبارکباد دیتے، اور یزید نے کہا کہ مجھ سے کہتے کہ تمہارے اس کام پر تمہارے ہاتھ شل نہ ہو۔ تو اس قسم کا اس نے یہ شعر کہا، اور شعر میں یہ بھی کہتا ہے کہ یہ سب کچھ بنی ہاشم کا کھلواڑ تھا، نعوذ باللہ، نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے اور نہ ہی رسول اللہ کسی قسم کی پیغمبری رکھتے تھے۔ یہ تاریخ میں علماء نے اس بات کو ثبت کیا ہے، اور یہی وجہ ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ آل ابو سفیان بنی امیہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ظاہر سی بات ہے اسلام کے ساتھ جنگ کی ہے، اور ابو سفیان خود فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ ہمارا مقایسہ ان لوگوں کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کا تعلق طلقاء سے ہے۔ طلقاء کون ہیں؟ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ نے عفو عمومی کا اعلان کیا اور یہ کہا کہ جتنے اسیر بنائے گئے ہیں جن میں سے ابو سفیان اور آل ابی سفیان تھے، تو رسول اللہ نے کہا یہ مرحمت و رحمت کا وقت ہے، فتح مکہ ہے، تو ہم انہیں آزاد کر دیں گے۔ توجہ کا طالب، یہ طلقاء تھے۔ اور پھر اس کے بعد اس نے تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ یزید نے یہ کہا کہ اے ابا عبداللہ الحسین، آپ نے مقام کے لیے، سلطنت کے لیے، حکومت کے لیے مجھ سے جنگ کی، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ پر فتح حاصل کی، مجھے اس نے عزت دی، تو عز من تشاء و تذل من تشاء، یہ آیات اس نے قرآن مجید سے اپنے فیور میں پڑھی۔ تو بزرگان گرامی، یہاں پر جواب دینا بنتا تھا، کوئی اٹھے جو اس یزید ملعون کا جواب دے، جو شامیوں کو بتلائے کہ یہ جو قافلہ آیا ہے یہ کس کا قافلہ ہے۔ تو بزرگان گرامی، اس مقام پر دو خطبے تاریخ میں ملتے ہیں۔ ایک خطبہ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا، جو کہ بہت اہم خطبہ ہے، اور دوسرا خطبہ ہے مولا امام سجاد علیہ السلام کا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
عزیزان گرامی یہ وہ خطبہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے اسے نقل کیا ہے, مناقب میں اس کو نقل کیا گیا ہے, نفس المحموم شیخ عباس قمی کی جو کتاب ہے اس میں نقل ہوا ہے, اور اسی طریقے سے مقتل خوارزمی جو قدیم ترین مقاتل میں سے ہے اس میں اس خطبے کو خطبہ امام سجاد علیہ السلام کو نقل کیا گیا. یہ وہ حوالے ہیں کہ جن میں اس خطبے کو پایا جا سکتا ہے. روایت یہ کہتی ہے کہ جمعے کے دن یزید نے, چونکہ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ محمد وآل محمد کے مخالفت میں جمعے کے خطبے میں بولا جاتا تھا, توجہ کا طالب و سب و شتم جمعے کے خطبے میں ہوتا تھا. تو اس نے خطیب سے یہ کہا, نماز کا وقت ہوا, جمعے کا جیسے ہی وقت ہوا تو خطیب گیا ممبر پر, اور جانے کے بعد اس نے مدح و ثناء الہی کے بعد فوراً اہل بیت اطہار کے مخالفت میں بولنا شروع کیا, علی ابن ابی طالب کی مخالفت میں بولنا شروع کیا, امام حسین علیہ السلام کی مخالفت میں بولنا شروع کیا, یہاں تک کہ جیسے ہی میرے مولا امام سجاد علیہ السلام نے پورا جب اس کا خطبہ سنا, ظاہر سی بات ہے اسیری کے عالم ہے, تو ایک مرتبہ اسی وقت جب وہ خطبہ دے رہا تھا تو ایک جگہ روک کر امام نے فرمایا, ویلک ایھا الخاطب, وائے ہو تجھ پر اے خطیب, وائے ہو تجھ پر, اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق, تو نے اللہ کی مرضی کو چھوڑ کر لوگوں کی مرضی کو حاصل کرنے کی کوشش کی. فتبوأ مقعدک من النار, تو سمجھ لے تیرا ٹھکانہ جہنم ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یزید اور اس کے آبا و اجداد کی تعریف کرتا ہے تو اسے مرضی پروردگار حاصل نہیں ہوتی ہے, بلکہ غضب پروردگار سے وہ دو چار ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو جانے گرامی پھر اس کے بعد میرے مولا نے فرمایا, یا یزید, اے یزید, اذن لی, مجھے اجازت دے, مجھے موقع دے, حتی اسعد هذه الاعواد, اور پھر اس کے بعد میرے مولا نے فرمایا تاکہ میں ان لکڑیوں پر چڑھوں جس پر یہ خطبہ دے رہا ہے. تو میرے مولا نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ ممبر پہ مجھے جانے کی اجازت دے, کیونکہ اب تک جس جگہ پر گفتگو ہو رہی تھی وہ اہل بیت اطہار کی مخالفت میں ہو رہی تھی. تو جس پلیٹ فارم سے, جس ممبر سے اگر مخالفت اہل بیت اطہار میں گفتگو کی جائے تو وہ ممبر نہیں بلکہ لکڑیوں کی ایک جگہ ہے. اسی لیے مولا نے فرمایا هذه الاعواد, مجھے اجازت دے میں ایک لکڑیوں پر اوپر چڑھوں. فاتکلم, اور پھر اس کے بعد میں تکلم کروں, گفتگو کروں, بکلمات فیہن رضا, بکلمات للہ فیہن رضا, کہ ان کلمات کو میں بیان کروں کہ جس میں اللہ کی مرضی ہو. وَلِهَؤُلَاءِ الْجُلَسَاءِ فِيهِنَّ أَجْرٌ وَثَوَابٌ, اور یہ جو سننے والے ہیں, سننے والوں کے لیے اس میں اجر و ثواب ہو. تو عزیزان گرامی امام نے یہ خطبہ دیا ہے, اور عزیزان گرامی خطبے کے معنی یہ ہے کہ کلام کا مجمع میں بیان کرنا, جیسے خطبات مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. تو اس زمانے میں کسی بھی خطاب کو خطبہ کہا جاتا ہے, جیسے آج کل کے زمانے میں ہم مجلس کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو مولا نے فرمایا کہ میں وہ خطاب کروں, وہ خطبہ دوں, یا دوسرے الفاظ میں کہوں وہ مجلس میں پڑھوں کہ جس میں مرضی پروردگار ہو اور جو سننے والے ہیں ان کے لیے اجر و ثواب ہو. تو یزید نے اجازت نہیں دی. روایت یہ کہتی ہے کہ اس کے بیٹے نے, معاویہ بن یزید نے یہ کہا کہ بابا انہیں اجازت دیں تاکہ یہ ممبر پر جائیں, ظاہر سی بات ہے اسیر ہیں, کیا بول پائیں گے, عمر بھی 23 سال عمر ہے میرے مولا کی. تو پھر بھی یزید نہیں مانا, اور جواب میں اس نے یہ کہا, ان سعیدہ لم ینزل الا بفضیحتی وفضیحت آل ابی سفیان, اگر یہ ممبر پر چلے گئے تو صرف اور صرف رسوائی ہوگی میرے باپ کی اور آل ابی سفیان کی. پھر اس کے بعد اس نے تعبیل میں کہا, انہو من اہل بیت, کیونکہ امام سجاد اہل بیت سے ہیں, قد زق العلم زقا, کہ انہیں رسول اللہ سے علم ایسے پہنچایا گیا ہے جیسے چڑیا دانہ چگاتی ہے اپنے بچوں کو. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو جانے گرامی اس کے باوجود جب اس نے یہ عذر پیش کیا تو پھر بھی لوگوں نے اصرار کیا کہ نہیں, امام سجاد کو بھی بولنے کا موقع دیا جائے. تو اب میرے مولا ممبر پر تشریف لے گئے, اور جانے کے بعد حمد و ثناء الہی انجام دی میرے مولا نے. اور اس کے بعد یہ خطبہ ہے جو بہت اہم خطبہ ہے, کہ جس میں بنیادی طور پر فضائل و مصائب اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہے. مولا نے فرمایا, ایھا الناس, اے لوگو, اعطینا ستن, اللہ تعالیٰ نے ہمیں
6 چیزیں نعمتیں عطا کی ہیں. وَفُضِّلْنَا بِالسَّبْعِ، اور ہمیں فضیلت عطا کی ہے 7 چیزوں کے ذریعے. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ، اللہ نے جو ہمیں عطا کیا ہے نعمتیں کیا عطا ہیں اہل بیت اطہار کو؟ العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة فی قلوب المؤمنین. اللہ نے ہمیں علم عطا کیا، توجہ کا طالب ہوں. والحلم، ہمیں حلم عطا کیا یعنی ہم غصے پر کنٹرول رکھتے ہیں. والسماحة، بخشش اور جوان مردی و سخاوت ہمیں عطا کی ہے. والفصاحة، ہم جیسا فصیح و بلیغ کوئی نہیں ہو سکتا. والشجاعة، ہم میں شجاعت عطا کی ہے اللہ نے. والمحبة فی قلوب المؤمنین، اور جو بھی مومن ہے اس کے قلب میں ہماری محبت ہوگی. اب جان گرامی، یہ جو 6 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے میرے مولا نے، یہ بتلا رہے ہیں کہ کسی بھی شخص کو خلیفہ اور امام ہونے کے لیے ان نعمات سے متنعم ہونا ضروری ہے. توجہ کا طالب ہوں، یعنی امام نہیں ہوتا اگر اس کے پاس علم نہ ہو، خلیفہ نہیں ہوتا اگر اس کے پاس علم نہ ہو. تو اللہ نے اہل بیت اطہار کو علم عطا کیا جو کہ ظاہر سی بات ہے رہبری کے لیے ضروری ہے. والحلم، غصے کو ضبط کرنا، ظاہر سی بات ہے جو حاکم وقت ہے، خلیفہ وقت ہے، اس کا غصے کو ضبط کرنا ضروری ہوتا ہے. والسماحہ، بخشش سخاوت کسی جگہ نہیں ملے گی جو اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام ہے. والفصاحہ، اور فصاحت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کیسی فصاحت کہ زبور آل محمد صحیفہ سجادیہ کو کیا کہا گیا؟ اخت القرآن کہا گیا، یا نہج البلاغہ کو اخ القرآن کہا گیا. ایک صلوات پڑھیں مر محمد و آل محمد. اور ایک امام کے لیے شجاع ہونا ضروری ہے، اللہ نے یہ صفت ہمیں عطا کی ہے. والمحبہ فی قلوب المؤمنین، یہ 6 چیزیں اللہ نے نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں. وفضلنا، اور اللہ نے 7 فضیلتیں ہمیں عطا کی ہیں. 7 فضیلتیں کون سی ہیں؟ بأننا من النبی المختار، ہم میں نبی مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب جانے گرامی توجہ فرمائیے گا، یہ تعارف کروا رہے ہیں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام وہ ان لوگوں کے درمیان کہ جب شہادت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ہوئی اور لوگوں کو شام میں یہ پتہ چلا کہ مولا کو نماز میں ضربت لگی ہے. توجہ کا طالب ہوں، تو لوگوں نے کیا کہا؟ لوگوں نے یہ کہا کہ کیا علی ابن ابی طالب نماز بھی پڑھتے تھے؟ تو وہاں اس ماحول میں امام سجاد تعارف کروا رہے ہیں اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کا، بتلا رہے ہیں کہ ہم کون ہیں. بأننا من النبی، ہم میں سے نبی ہے، ہم سے نبی ہے، ہمارے خاندان میں نبی ہے محمد. ومن الصدیق، اور صدیق ہم میں سے ہے یعنی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اگر کوئی شخص اپنے آپ کو صدیق کہتا ہے تو یہ جان لے میرے مولا نے دربار میں یہ کہا کہ ہم میں سے صدیق ہے تو کسی اور سے صدیق کو نہ ڈھونڈو. ایک صلوات پڑھیں مر محمد و آل محمد. ومن الطیار، اور ہم میں سے جعفر طیار ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے 2 ہاتھوں کے بدلے میں پر عطا کیے ہیں. ومنا اسد اللہ و اسد رسولہ، اور ہم میں سے اسد اللہ ہے اور رسول اللہ کا اسد یعنی جناب حمزہ علیہ الصلوۃ والسلام. جناب حمزہ کو رسول اللہ نے اسد اللہ کا لقب دیا، سید الشہداء کا لقب دیا. ومنا سبطا هذه الامہ، اور ہم میں سے ہیں حسنین علیہ الصلوۃ والسلام سبط رسول اللہ. من عرفنی فقد عرفنی، پھر اس کے بعد میرے مولا نے فرمایا جس نے مجھے پہچان لیا اس نے مجھ سے پہچان لیا اس مختصر تعارف کے ذریعے. ومن لم يعرفنی، لیکن اب بھی اگر کسی نے مجھے نہیں پہچانا، انبأتہ بحسب ونسبی، اسے میں اپنا حسب و نسب میں اب بتلاتا ہوں. ایک صلوات پڑھیں مر محمد و آل محمد. بس جانے گرامی، اس کے بعد سب سے پہلے جو اپنا تعارف کروایا ہے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب یہاں سے جملے شروع ہوں گے، میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں. سب سے پہلے تعارف ہے رسول گرامی قدر کا کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا کہ ہماری فرزندیت رسول اللہ تک جاتی ہے. کہا ایھا الناس، اے لوگو، انا ابن مکہ و منا، میں مکہ و منا کا فرزند ہوں.
مکہ و مینا کا فرزند ہوں. کیا مطلب ہے جانے گرامی؟ مکہ و مینا یہ مناسک حج کس نے بنائے؟ خانہ کعبہ کس نے بنایا؟ جناب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام. تو رسول اللہ سے لے کر امام سجاد علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر شریف ترین نسب، بالا ترین نسب آج کے زمانے میں تم دیکھنا چاہتے ہو جو متصل ہو جناب ابراہیم و اسماعیل سے کہ جو بانیان کعبہ و مناسک ہیں، تو وہ میں زین العابدین علیہ السلام. انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، میں فرزند زمزم ہوں، یعنی اسی طرف لے جا رہے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام. و صفا، اور یہ جملہ صفا کوہ صفا کی طرف اشارہ ہے. لفظ صفا کوہ صفا کی طرف اشارہ ہے جہاں پر جناب آدم نے حبوط فرمایا تھا جنت سے. تو روایات یہ کہتی ہیں کہ امام یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ بہترین نسل میں افضل ترین فرد جو رسول جناب ابراہیم سے لے کر جناب آدم علیہ السلام تک پہنچتی ہے آج کے دور میں زین العابدین ہوں. تو میں فرزند حضرت آدم علیہ السلام. انا ابن من حمل الرکن باطراف الردا، میں اس رسول کا فرزند ہوں کہ جس نے رکن کو ردا، اطراف ردا سے اٹھایا. اس میں میرے مولا اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جب سیل آیا اور خانہ کعبہ خراب ہوا، اسلام کے آنے سے پہلے منہدم ہوا، تو لوگوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. اب حجر اسود کو نصب کرنا چاہتے ہیں تو اب مشکل ہو گئی. ظاہر سی بات ہے عرب کے قبیلے تھے مختلف، انہوں نے کہا ہم نصب کریں گے، ہم نصب کریں گے. اور اس میں جھگڑا ہو رہا تھا تو کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امداد لی جائے. جو جیسے ہی رسول اللہ آئے تو انہوں نے اپنی ابا نکالی اور اس کے بعد لوگوں سے کہا حجر اسود کو یہاں رکھو، اور کہا اس چادر کو سب کے سب اٹھائیں. تو تمام قبائل عرب نے جو جھگڑ رہے تھے انہوں نے اٹھایا حجر اسود کو، چادر کو اٹھایا، اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کے ذریعے حجر اسود کو نصب کیا. چونکہ یہ کام یا تو رسول اللہ سے ہو سکتا ہے یا آل رسول ائمہ طاہرین علیہ السلام سے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کہا میں اس بہترین فرد کا شخص ہوں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جنہوں نے اپنی ردا سے حجر اسود کو اٹھایا اور نصب کیا. انا ابن خیر من اعتذر وارتدا، میں اس بہترین فرد کا شخص فرزند ہوں کہ جس نے احرام، لباس احرام پہنا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انا ابن خیر من انتعلا واحتفا، اور میں اس بہترین شخص یعنی رسول اللہ کا فرزند ہوں کہ جس نے نعلین پہنی اور طواف خانہ کعبہ کے وقت نعلین کو اتارا. انا ابن خیر من طاف وسعى، میں اس بہترین فرد کا شخص فرزند ہوں کہ جس نے کیا کیا؟ طواف کیا اور سعی صفا و مروہ کو انجام دیا. انا ابن خیر من حج ولبا، پھر اس کے بعد کہا میں اس نبی کا فرزند ہوں کہ جس نے حج انجام دیا اور لبیک اللہم لبیک کہا. انا ابن من اسریا بہی الی المسجد الاقصی، میں اس کا فرزند ہوں کہ جسے مسجد اقصی کی طرف شب معراج لے جایا گیا. انا ابن من بلغ بہی الی سدرۃ المنتہی، شب معراج میں اس کا فرزند ہوں، اس نبی کا کہ جسے شب معراج سدرۃ المنتہی کو لے جایا گیا. انا ابن من دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، اور میں اس نبی کا فرزند ہوں جو وہ اللہ سے شب معراج قریب ہوا تو اتنا قریب ہوا کہ گو کہ 2 کمانوں یا اس سے کم کا فاصلہ قرب الہی میں رہ گیا تھا. ایک صلوات پڑھیں اب یہ تعارف ہو رہا ہے. فرمایا انا ابن من صلی بملائکۃ السماء، میں اس نبی کا فرزند ہوں کہ جس نے نماز پڑھوائی کسے؟ انسانوں کو نہیں بلکہ ملائکہ کو. ملائکہ نے میرے رسول کے پیچھے نماز پڑھی ہے. انا ابن من اوحى الجلیل الیہ ما اوحى، میں اس پیغمبر کا بیٹا ہوں کہ جس پر اللہ نے وحی نازل کی جو وہ وحی نازل کرنا چاہتا تھا. انا ابن محمد المصطفیٰ، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میں محمد مصطفیٰ کا فرزند ہوں. اب جانے کے بعض کتب میں یہاں تک کہ خطبہ امام علیہ السلام کا ہے. یہ تعارف امام نے کروایا رسول اللہ کے حوالے سے. اب جو تعارف ہو رہا ہے وہ تعارف ہے اپنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، کہ جس پر 60 سال سے زیادہ میرے مولا پر سب و شتم جس جگہ پر ہو رہا ہے
وہاں پر فضائل علی ابن ابی طالب کو سید سجاد نے بیان کیا اس عالم میں کہ اسیری کا عالم ہے. اور یہ وہ فضائل عزیزان گرامی، میں مختصر سا ترجمہ اور ظاہر ہے کچھ گوشے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، وگرنہ اس کی اگر تفصیل کی جائے تو مختلف اس کے سیشنز ہو سکتے ہیں، باقاعدہ اشرا پڑھا جا سکتا ہے. پھر میرے مولا فرماتے ہیں علی مرتضیٰ کا تعارف کرواتے ہوئے کہا انا ابن علی المرتضیٰ، میں علی مرتضیٰ کا فرزند ہوں، علی ابن ابی طالب کا لال ہوں. کون علی؟ وہ علی انا ابن من ضرم خراطیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ، وہ علی کے جس نے سرکشوں پر اتنی تلوار چلائی کہ انہوں نے آخر میں تھک کر اناد کو چھوڑ کر دشمنی کو چھوڑ کر لا الہ الا اللہ کو کہا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، کل ایمان، نعرہ محمد و آل محمد، بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب اس میں آل ابی سفیان بھی ہیں. انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ. ظاہر سی بات ہے ابو سفیان کب تک ایمان نہیں لایا تھا، اس مسلمان کب تک نہیں ہوا تھا؟ فتح مکہ تک. جب علی ابن ابی طالب وارد ہوئے ہیں، سارے بتوں کو دوش رسول پر چڑھ کر علی ابن ابی طالب نے گرایا، تو اس کے بعد ان لوگوں نے اسلام کو نفاق کے ساتھ قبول کیا. انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ، انا ابن من ضرب بین یدی رسول اللہ بسیفین. اب مولا علی کی جنگ کی طرف امام سجاد اشارہ فرماتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں اس علی کا فرزند ہوں کہ جس نے رسول کے حضور جب جنگ کی ہے تو 2 تلواروں سے جنگ کی ہے. توجہ کا طالب ہے. اب یہاں پر علامہ مجلسی اور دیگر علماء یہ کہتے ہیں کہ 2 تلواروں سے علی ابن ابی طالب نے کیسے جنگ کی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کہا ایک مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ نے ایک تلوار دی، جنگ احد میں ٹوٹی تو ذوالفقار آئی، تو دوسری تلوار دی تو بے سیفین، 2 تلواروں سے لڑنے والے. ایک تفسیر یہ ہے کہ چونکہ 2 گوشے تھے ذوالفقار کے تو لہٰذا اس کو سیفین سے تعبیر کیا گیا ہے. یا یہ بھی کہا گیا تاریخ میں کہ علی ابن ابی طالب ایسے شجاع تھے، ہمارے استاد بھی یہ فرماتے تھے کہ جب وہ جنگ کے میدان میں جاتے تھے دونوں ہاتھوں میں علی ابن ابی طالب کے تلوار ہوتی تھی، اس طرف سے بھی دشمن پر حملہ ہو رہا ہے دائیں ہاتھ سے بھی اور بائیں ہاتھ سے بھی. ایک صلوات پڑھیں مر محمد و آل محمد. تو علی ابن ابی طالب کی جنگ کا تذکرہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی جگہ مجلس میں جنگ کا علی ابن ابی طالب کے ذکر ہو تو وہ سنت جناب امام سجاد علیہ السلام. وَطَعَنَا بِرُمْحَيْنِ، اور پھر اس کے بعد کہا علی ابن ابی طالب وہ ہیں کہ جنہوں نے 2 نیزوں کے ساتھ جنگ کی، یعنی 2 نیزے سے علی ابن ابی طالب جنگ کے میدان میں وارد ہوتے تھے. عام طور سے لوگوں سے ایک نیزہ نہیں سنبھلتا ہے بعض وقت، لیکن علی ابن ابی طالب کی شجاعت یہ تھی کہ 2 نیزے بوقت پھینکا کرتے تھے. وَهَاجَرَ الْهِجْرَتَيْنِ، اور اب ہجرت کا تذکرہ ہے. ظاہر سی بات ہے ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہجرت فضیلت ہے نا، علی ابن ابی طالب اس کا ذکر کر رہے ہیں سید سجاد. کہتے ہیں وہاجر الہجرتین، اور علی وہ ہیں، میں اس علی کا فرزند ہوں کہ جس نے 2 ہجرتیں کی. کون سی 2 ہجرتیں؟ ایک مکے سے مدینے کی جانب اور دوسرے مولا نے جو ہجرت کی تھی کوفے جب آپ کی حکومت وہ ہوئی. وبایع البیعتین، اور پھر اس کے بعد فرمایا میں اس علی کا فرزند ہوں کہ جس نے 2 بیعتیں کی رسول اللہ سے. ایک بیعت رضوان جو 6 ہجری میں وارد ہوئی، اور پھر اس کے بعد دوسری بیعت فتح مکہ کی. اور عزیزان گرامی میرے مولا یہ کیوں بتلانا چاہ رہے ہیں؟ یہ بتلانا چاہتے ہیں یزید کو کہ یہ دونوں بیعتیں جو ہوئی ہیں، ایک بیعت کا وقت وہ تھا کہ جب تیرا خود باپ کفر پر تھا. توجہ کا طالب ہوں. اس لیے میرے مولا نے ایک جو خط لکھا ہے معاویہ ابن ابی سفیان کو، اس میں یہ کہا کہ میں وہ ہوں کہ جس نے 2 بیعتیں رسول اللہ کی ہیں، اور پہلی بیعت کے وقت تو مسلمان بھی نہیں تھا. ایک صلوات پڑھیں مر محمد و آل محمد. وقاتل ببدر و حنین، میں اس علی کا بیٹا ہوں کہ جس نے جنگ کی بدر و حنین میں. ولم یکفر باللہ طرفۃ عین، اور علی ابن ابی طالب کا ایمان کیسا ہے کہ ذرہ برابر بھی ایک لمحے کے لیے بھی علی نے شرک نہیں کیا. اور طرفۃ عین کسے کہتے ہیں؟ طرفۃ عین کہتے ہیں پلک جھپکنے کو. توجہ کا طالب علم گرامی،
پلک جھپکنے کو شرک، اور شرک کی بہت ساری اقسام ہیں عزیزو، شرک خفی اور شرک جلی، ایک جو کھلا ہوا شرک ہے اور ایک چھپا ہوا شرک جو بہت سارے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے دو چار ہو جاتے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ ایمان کے دامن کو چھوڑ دیتے تھے۔ لیکن علی ابن ابی طالب کے بارے میں فرمایا کہ میں اس علی کا فرزند ہوں کہ جو ولم یکفر باللہ طرفۃ عین، کہ جس نے لمحے بھر یعنی پلک جھپکنے کی مدت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار نہیں کیا، شرک کو انجام نہیں دیا۔ انا ابن صالح المؤمنین، میں صالح مومنین کا فرزند ہوں، جو قرآن کی آیت کی طرف اشارہ ہے۔ وارث النبیین، اور وہ علی کہ جو نبیوں کا وارث ہے اس کا فرزند ہوں۔ وقامع الملحدین، اور ملحدوں کا مرتدوں کا قلا قما کرنے والا جو علی ہے میں اس کا فرزند ہوں۔ ویعصوب المسلمین، وہ علی کہ جو یعصوب مسلمین ہو میں اس کا فرزند ہوں۔ ونور المجاہدین، اور وہ علی جو مجاہدوں کا نور ہے، یعنی علی ابن ابی طالب کی شجاعت اور جنگ میں بہادری ایسی ہے کہ اس بہادری کو نور کہا امام سجاد نے، نور المجاہدین۔ اگر کوئی شخص جنگ کے میدان میں لڑنا چاہتا ہے تو علی ابن ابی طالب کی شجاعت اور لڑائی اس کے لیے نور و ہدایت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مر محمد و آل محمد۔ وزین العابدین، میں اس علی کا فرزند ہوں کہ جو زین العابدین ہے۔ توجہ کا طالب منظران گرامی، امام سجاد کا کیا لقب ہے؟ زین العابدین۔ لیکن مولا یہاں پہ کیا فرما رہا ہے؟ میں اس کا فرزند ہوں کہ جو خود زینت ہے عبادت کرنے والوں کی۔ تو یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ جب میرے مولا کے پاس کوئی شخص آیا اور آنے کے بعد پوچھا، کہا مولا آپ زین العابدین ہیں، سید الساجدین ہیں، سجاد آپ کا لقب ہے، آپ اپنی عبادت کا مقایسہ علی کی عبادت سے کیسے کرتے ہیں؟ تو ایک مرتبہ سائل سے میرے مولا نے پلٹ کر کہا کہ یہ تو نے کیا بات کر دی، میرا مقایسہ علی ابن ابی طالب سے؟ کہا امام باقر علیہ السلام سے کہ فرزند جاؤ اور جا کر وہ ایک صحیفہ لے کر آؤ کہ جس کے اندر فضیلت عبادت علی ابن ابی طالب موجود ہے۔ امام باقر وہ صحیفہ لے کر آئے تو اسے کھول کر پڑھا۔ میرے مولا نے کہا علی ابن ابی طالب وہ ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، ایک ضربت علی ابن ابی طالب کی خندق کے وقت عبادت ثقلین، ثقلین کا کیا مطلب؟ یعنی جنات اور انسان کی عبادتوں، یعنی جو جن انسان سے پہلے خلق کیے گئے ہیں اور آدم کے آنے کے بعد اب تک ہیں، قیامت تک کے لیے تمام جنوں کی عبادتوں سے افضل، اور آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی عبادت کرنے والے ان سے ہے، انسانوں سے ہے، ان کی عبادتوں سے افضل علی کی ایک ضربت ہے۔ پھر میرے مولا نے فرمایا کہ جس کی ایک ضربت کا ثواب ساری عبادتوں سے افضل ہو تو اس کی سجدوں کا کیا ثواب ہوگا، اس کی عبادتوں کا کیا ثواب ہوگا۔ وزین العابدین وتاج البکائین، اور وہ کہ جو تاج ہے بکا کرنے والوں کا، بکائین۔ عزیزان گرامی، یہ مولا امیر المومنین کا جو رخ ہے عام طور سے کم بیان کیا جاتا ہے۔ علی ابن ابی طالب خشیت پروردگار میں، محبت پروردگار میں، عشق پروردگار میں جو بھی لفظ دیا جائے بہت زیادہ گریہ کیا کرتے تھے۔ وتاج البکائین، اس لیے آپ کو تاج کہا گیا بکا کرنے والوں کا۔ وَأَصْبَرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں میں سب سے زیادہ صابر میں اس علی کا بیٹا۔ وَأَفْضَلِ الْقَائِمِينَ مِنْ آلِ یاسین رسول رب العالمین، آل یاسین جو یعنی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان میں سے میرے مولا امام سجاد فرما رہے ہیں کہ بہترین عبادت کرنے والا، افضل ترین عبادت کرنے والا آل یاسین سے علی ابن ابی طالب ہے اور میں اس کا فرزند ہوں۔ وَقَاتِلِ الْمَارِقِينَ وَالنَّاكِسِينَ والقاسطین، اور قتل کرنے والا ہے ان لوگوں کا کہ جو جمل میں آئے تھے، نہروان میں آئے تھے اور صفین میں آئے تھے۔ یعنی اشارہ کر رہے ہیں یزید تیرے باپ کے ساتھ جس نے جنگ کی وہ علی ابن ابی طالب ہے، میں اس کا فرزند ہوں۔ والمجاہد اعداءہ الناصبین، اور وہ کہ جو مجاہد ہے ناصبی دشمنوں سے جس نے جنگ کی ہے۔ وافخر من مشى من قریش اجمعین، اور قریش میں جو سب سے زیادہ بلند مقام رکھنے والا ہے میں اس علی ابن ابی طالب کا فرزند ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں مر محمد و آل محمد۔ وَأَوَّلِ مَنْ أَجَابَ وَاسْتَجَابَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ،
اور جس نے سب سے پہلے رسول اللہ کی تصدیق کی، رسول اللہ کی مدد کی، میں اس کا فرزند ہوں۔ وَأَوَّلِ السَّابِقِينَ، اور سبقت لے جانے والوں میں اسلام میں جو سب سے سابقین کا جو سابق ہے اس علی کا فرزند ہوں۔ عام طور سے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ فلاں شخص نے اسلام بڑھوں میں پہلے قبول کیا، عورتوں میں فلاں نے قبول کیا۔ ظاہر سی بات ہے یہ باتیں مسلمانوں میں رائج ہے، تو میں نے مولانا نے ایک کلام کہا کہ جس کے بعد ختم کلام ہے، کہا وہ اول السابقین۔ آپ جھگڑتے رہیں کہ فلاں شخص سابق ہیں ایمان میں، اسلام میں، فلاں خاتون جو ہے سبقت رکھتی ہیں، تو جو بھی سابق ہوگا سابقوں کا سابق علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ وَأَوَّلِ السَّابِقِينَ وَقَاسِمِ الْمُعْتَدِينَ، پھر فرماتے ہیں جو متجاوز ہے، زیادتی کرنے والا ہے، اس کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ وَمُبِيدِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں کو نابود کرنے والے علی کا فرزند۔ وَسَهْمٍ مِّن مَرَامِ اللَّهِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ کی تیروں میں سے کچھ تیریں اللہ کی ایسی ہیں کہ جو منافقین کے لیے ہیں۔ تو کہا علی ابن ابی طالب وہ علی، اس علی کا فرزند ہوں میں کہ جو اللہ کی تیروں میں سے ایک تیر ہے منافقین کے لیے۔ اور جان گرامی یہی وجہ ہے کہ آج بھی جہاں پر ذکر علی ابن ابی طالب ہوتا ہے تو یہ سہم من یہ اللہ کے نیزوں میں سے، تیروں میں سے ایک تیر ہے کہ جو منافق ہوتا ہے وہ فضیلت علی ابن ابی طالب کو آج بھی سن کر تڑپنے لگتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے وَسَهْمٍ مِّن مَرَامِ اللَّهِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ، اللہ کی تیروں میں سے ایک تیر ہے علی ابن ابی طالب منافقوں کے لیے۔ وَلِسَانِ حِکْمَةِ الْعَابِدِينَ، اور عابدین کے لیے علی ابن ابی طالب لسان حکمت ہیں۔ وَنَاصِرِ دِينِ اللَّهِ، اور اللہ کے دین کا جو ناصر علی ہے میں اس کا فرزند۔ وہ ولی امر اللہ، جو ولی امر پروردگار یعنی اولی الامر کی طرف اشارہ ہے، میں اس علی کا فرزند ہوں۔ وہ بستان حکمت اللہ، اللہ کی حکمت کا جو باغ ہے میں اس علی کا فرزند ہوں۔ وعیبت علم، اور جو اللہ کے علم کا حامل ہے میں اس علی ابن ابی طالب کا فرزند ہوں۔ اذان گرامی یہ ایک ایک جملہ جو ہے شرح طلب اور تفصیل طلب ہے۔ پھر اس کے بعد امام نے کچھ صفات بیان کی مولا علی کی۔ سمحن، وہ علی کہ جو جوان مرد ہے، سخیٌ، جو سخی ہے، بہی، جو خوبصورت اور زیبا ہے، بہلول، جو ہوش مند ہے، ہوشیار ہے، ذکی، جو پاکیزہ ہے، ابتہی، جو اہل حجاز کا رہنے والا ہے، رضی، وہ کہ جو جس سے اللہ راضی ہے، مقدام، پیش قدم ہے ہر جنگ میں، جہاں جہاں رسول اللہ نے بلایا سب سے پہلے علی ابن ابی طالب نظر آئے۔ ہمامن، بلند ہمت، ایسا جنگ کرنے والا جس کی ہمتیں بہت بلند ہے۔ اس لیے میرے مولا ایک مرتبہ محمد حنفیہ سے اپنے فرزند سے یہ کہتے ہیں، حملے کا حکم دیا، انہیں تھوڑا سا تعامل ہوا تو روایت یہ کہتی ہے کہ مولا نے فرمایا کہ دیکھو جب تم جنگ پہ جایا کرو تو لشکر میں جو سامنے لوگ ہیں، جو پیشتاز ہیں، انہیں نہ دیکھا کرو بلکہ آخری فرد کو دیکھا کرو۔ تو علی ابن ابی طالب جب صفوں کو چیر کر جایا کرتے تھے تو سامنے جو لوگ آئے ہیں وہ امام کا ٹارگٹ نہیں ہوا کرتے تھے بلکہ امام آخری فرد کو دیکھ کر حملہ شروع کرتے تھے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ہمام، علی ابن ابی طالب بلند ہمت ہیں، صابرن، صبر کرنے والے ہیں، صوامن، یعنی بہت زیادہ روزے رکھنے والے ہیں، مہذبن، وہ علی، اس علی کا فرزند ہوں کہ جو تہذیب یافتہ ہے، قوامن، کہ جو بہت زیادہ عبادت کرنے والا ہے، قاطع الاسلاب، کہ جو نسلوں کو کفار کی ختم کرنے والا ہے، وہ مفرق الاحزاب، اور جو دشمنان اسلام کے گروہ ہیں ان میں تفرقہ اور ان کو متفرق کرنے والا ہے، اربطہم عنانن، وہ علی کہ جو سب سے زیادہ جرأت مند ہے، وَأَثْبَتُهُمْ جَنَانًا، جس کا ارادہ سب سے زیادہ قوی ہے، وَأَمْضَاهُمْ عَزِيمَةً، اور جو عزم راسخ رکھتا ہے، وَأَشَدُّهُمْ شَكِيمَةً، اور وہ کہ جو کافروں کے مقابل خلل ناپذیر ہے۔ توجہ کا تعلق جانے گرامی، جب انسان دشمنوں کے مقابلے چلا جاتا ہے بعض وقت وہ پیچھے ہٹتا ہے، لیکن علی ابن ابی طالب دشمن کے مقابلے میں، کافروں کے مقابلے میں کبھی خلل ناپذیر ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا، پھر شجاعت کی طرف مولا کی اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اسد باسل، وہ علی کہ جو شیر دلاور ہے،
یطحنہم فی الحروب اذا ازدلفت الاسنہ وقربت الاعینہ طحن الرحا. فرماتے ہیں کہ یہ ایسا شیر ہے کہ جب جنگ کے میدان میں جو پیشتاز ہیں، جب گھوڑے ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں، نیزے ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں دو طرف کے، تو مولا علی کیسے حملہ کرتے ہیں؟ ایسے حملہ کرتے ہیں اور ایسے انسانوں کو خرد کرتے ہیں کہ جیسے چکی جو ہوتی ہے وہ آٹے کو خرد کر دیتی ہے، پیس دیتی ہے. تو مولا امیر المومنین یہ مولا فرما رہے ہیں جنگ ایسی ہوتی تھی جب نیزے اور گھوڑے دو طرف کے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، تو علی کا حملہ ایسے ہے کہ جیسے چکی آٹے کو پیس کر ریزہ ریزے میں تبدیل کر دیتی ہے، اسی طریقے سے دشمن کو علی ابن ابی طالب سرکوب کیا کرتے تھے. ایک صلوات پڑھیں مر محمد وآلہ. اور پھر ایک دوسری بھی مثال دی میرے مولا نے، فرمایا وَيَذُورُهُمْ فِيهَا ذَرْوَ الرِّيحِ رِيحِ الْحَشِيمِ. اور ایسا حملہ کرتے تھے کہ جب صحرا میں طوفان آتا ہے تو جو خش و خاشاک ہوتے ہیں وہ متفرق ہو جاتے ہیں. تو علی ابن ابی طالب جب حملہ کرتے ہیں تھے تو ایسے لوگ متفرق ہو جاتے تھے کہ جس طرح سے خش و خاشاک صحرائی طوفان میں متفرق ہو جاتے ہیں. لیث الحجاز وہ علی کہ جو شیر حجاز ہے. وَقَبْشُ الْعِرَاقِ وہ کہ جو عراق کا جمع مرد شہ سوار اور بزرگ ہے. مکی گن مدنی اس علی کا میں فرزند ہوں کہ جو مکی ہے، مدنی ہے، خیفی ہے یعنی جو مسجد خیف کی طرف اشارہ ہے، عقبی ہے ظاہر ہے عقبہ جہاں پر بیعت لی گئی تھی مدینے والوں سے اس کی طرف اشارہ ہے. بدری احدی اس علی کا فرزند ہوں کہ جو بدری ہے، احدی ہے، شجری ہے یعنی شجر رضوان میں جو بیعت رضوان ہے. من العرب سیدها عرب میں سب کا وہ سردار ہے. ومن الوغاء لیثها اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جنگ کے میدان میں شیر صفت، لیث کہتے ہیں شیر کو، علی ابن ابی طالب ہے. وارث المشعرین میں اس علی کا فرزند ہوں کہ جو مشعرین کا وارث ہے یعنی مشعر الحرام اور عرفات کا. وابو السبتین اور باپ ہیں بابا ہیں وہ علی کہ جو بابا ہیں سبتین کے حسنین علیہ الصلوۃ والسلام کے. الحسن والحسین ذاک جدی علی ابن ابی طالب. یہاں پر فرمایا ذاک جدی یہ میرے جد ہیں جو میں نے تعارف دیا ہے، یہ علی ابن ابی طالب کی اصلی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تو یہ تعارف سب سے پہلے رسول اللہ کا ہوا، جناب آدم سے لے کر جناب ابراہیم اور اسماعیل اور پھر جناب آدم، پھر علی ابن ابی طالب کا تذکرہ، اور پھر اس کے بعد اب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا تذکرہ فرماتے ہیں. جبکہ مختصر تعارف فرمایا مولانا کہتے ہیں انا ابن فاطمۃ الزہرا میں فاطمۃ الزہرا کا فرزند ہوں. انا ابن سیدۃ النساء میں اس فاطمہ کا فرزند ہوں کہ جو سیدۃ النساء ہیں. انا ابن خدیجۃ الکبریٰ میں جناب خدیجہ کا فرزند ہوں. اب یہاں سے جب یہ تعارف مکمل ہو چکے ہیں تو یہاں پر ساری کی ساری فضیلتیں مولا نے پڑھیں. اب یہاں سے میرے مولا نے مصائب کو پڑھنا شروع کیا. روایت یہ کہتے ہیں کہ مولا نے فرمایا انا ابن المقتول ظلما میں اس حسین کا فرزند ہوں کہ جسے ظلم کے ساتھ قتل کیا گیا. انا ابن المجزوع الرأس من القفا میں اس حسین کا فرزند ہوں کہ جس کی جب گردن کو کاٹا گیا تو پشت سے کاٹا گیا. عزیزان گرامی یہ میرے مولا نے کیوں فرمایا؟ چونکہ جب ہم قربانی کے وقت ذبیحہ کرتے ہیں تو احکام ہے کہ تیز چاقو ہو اور پھر اس کے بعد سامنے گلے پر تیزی کے ساتھ جانور کے پھیر دیا جائے، چونکہ جو دوران ہے خون کی دماغ سے جب منقطع ہو جاتی ہے تو جانور کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی، اور جو خون کی شریانیں ہوتی ہیں، رگیں ہوتی ہیں، وہ سامنے کی جانب ہوتی ہیں. تو میرے مولا کے ساتھ کربلا میں کیا ظلم کیا گیا؟ سید سجاد فرماتے ہیں کہ جانوروں پر رحم کیا جاتا ہے، انہیں گردن میں سامنے سے ذبح کیا جاتا ہے، لیکن میں اس حسین شہید کا فرزند ہوں کہ جسے تڑپا تڑپا کر گردن پہ 12 ضربتیں لگائی گئی.
अना इब्नुल अदशान हत्ता क़ज़ा, मैं उस हुसैन का बेटा हूँ कि जिसे इतना प्यासा रखा गया कि वो प्यास की हालत में शहीद हुआ। अना इब्नु तरीह करबला, मैं उस हुसैन का फर्जंद हूँ कि जिसे शहादत के बाद मैदान करबला में जिसके जनाजे को छोड़ दिया गया। अना इब्नु मसलूबिल अमामते वर्रिदा, मैं उसका फर्जंद हूँ कि जिसके अमामे और रिदा को जालिमों ने छीना शहादत के बाद। अज़ीज़ान गिरामी, फिर उसके बाद रिवायत ये कहती है कि मेरे मौला ने मसाइब को पढ़ना शुरू किया, कहा मैं उस हुसैन का फर्जंद हूँ कि जिस पर मलाइकतुस समा ने गिरिया किया, मैं उस हुसैन का फर्जंद हूँ कि जिस पर परिंदों ने गिरिया किया। अज़ीज़ान गिरामी, मौला फरमाते जा रहे थे यहाँ तक कि यजीद ने ये देखा कि मौला के फजाइल बयान हुए हैं, मसाइब बयान हो रहे हैं, अहले शाम ने हकीकत अहले बैत अतहार को समझ लिया है। तो एक मर्तबा यजीद ने यह महसूस किया कि अगर सैयद सज्जाद के खुतबे को ना रोका जाए तो तख्ता पलट जाएगा। एक मर्तबा मुअज्जिन से कहा कि जाकर अजान दे। अज़ान गिरामी, मुअज्जिन गया मिंबर के पास, उसने अजान देना शुरू की। जैसे ही अल्लाह अकबर कहा तो मेरे मौला ने अल्लाह अकबर कहा, और फिर उसके बाद जैसे कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो मेरे मौला ने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा। फिर उसके बाद जैसे ही मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तो एक मर्तबा मौला ने अपने इमामे को उतार कर फेंका और कहा कि ऐ मुअज्जिन, इस मकाम पर रुक जा। अजान को रुकवाया, एक मर्तबा यजीद की तरफ देखा, देखने के बाद कहा ऐ यजीद, जिस रसूल की रिसालत की गवाही अजान में भी दी गई है, क्या ये तेरे जद है या मेरे जद है? अगर तू कहे कि तेरे जद है तो सब कहेंगे तूने झूठ कहा है, लेकिन अगर तू ये कहे कि ये मेरे जद है, तो जिस रसूल का तू कलेमा पढ़ता है तो कलेमा पढ़ने के बाद अजान में उसकी रिसालत की गवाही देता है, अब नमाज की जानिब जाने लगा है, तो किस ज़ाविये नजर से तूने उसी रसूल की आल को करबला के मैदान में शहीद किया? और ये बीबियों को दयार बदयार करबला से कूफा, कूफे से शाम फिर आता है। फिर मेरे मौला ने कहा अय्युहन्नास, रसूल की आल में मैं बाकी रह गया हूँ, करबला के मैदान में रसूल की आल को, तमाम आल को शहीद कर दिया गया। अज़ीज़ान गिरामी, रिवायत ये कहती है कि जैसे ही मेरे मौला ने खुतबा दिया तो यजीद ने फौरन नमाज को शुरू करवाया। कुछ लोगों ने खुतबे का असर ये हुआ कि कुछ लोगों ने नमाज पढ़ी यजीद के पीछे और बहुत सारे लोग छोड़कर चले गए। अज़ीज़ान गिरामी, फिर उसके बाद ये देखा गया कि शाम का रंग ही मुतगय्यर हो गया है। ये खुतबा इमाम सज्जाद था और खुतबा जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से यजीद को अपनी जान का खौफ आने लगा। उसने एक मर्तबा सैयद सज्जाद को बुलाया, कहा आप मदीने वापस चले जाएं, अगर कोई वसीयतें हों, कुछ बातें हों तो कहिएगा, मैं उसे सुनने के लिए तैयार हूं। तो एक मर्तबा जनाब ज़ैनब के पास आए सैयद सज्जाद। अब मकाम ज़ैनब को देखिए कि ज़ैनब ने कहा जाएंगे तो जरूर, लेकिन सैयद सज्जाद जाओ यजीद से कहो कि हमें वो इजाजत दे कि हम शाम में हुसैन के लिए मजलिस बपा करें। अज़ीज़ान गिरामी, आम जगहों पर मजलिस बपा करना आसान है, लेकिन शाम में बड़ा मुश्किल था। जनाब ज़ैनब ने इजाजत ली और अजीज और रिवायत ये कहती है कि शाम में 7 दिन तक दारुल हिजारा में वाह हुसैना की सदाएं औरतों ने बुलंद की। और अजीजों, फिर उसके बाद जब ये काफिला चला है तो शाम से करबला और करबला से मदीने आया। और अजीजों, चूंकि 2 जुमले शहादत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से भी मुझे कहने हैं। सैयद सज्जाद वापस तो करबला से आ गए, लेकिन अजीजों पूरी जिंदगी गिरिया करते रहे। अभी मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि मौला ने अपनी जिंदगी कैसे बसर की। 35 साल। रिवायत ये कहती है कि सबसे बड़ा मिशन दुआ के जरिए इस्लाम को फैलाया, तालीमात अहले बैत अतहार को पहुंचाया, जिसे सहीफा सज्जादिया कहा जाता है। अखलाक की बातें मेरे मौला ने कही कि जो रिसालतुल हुकूक में आ गई। और फिर उसके बाद मेरे मौला ने अज़ीज़ान गिरामी हुसैन पर गिरिया किया। 35 साल रोते रहे। और अजीजों, लोग एतराज करते हैं क्यों रोते हैं। ये एतराज मेरे मौला सैयद सज्जाद से भी हुआ। एक मर्तबा मिनहाल ने कहा, मौला कितना रोइएगा, 35 साल से आप रो रहे हैं,
تو میرے مولا نے کہا اے منہال تم نے انصاف نہیں کیا، یہ تو بتلاؤ کہ یعقوب کے کتنے فرزند اس سے جدا ہوئے؟ کہا ایک فرزند جو کہ یوسف تھا جدا ہوا۔ تو کہا دوسرا سوال، کیا یعقوب کو پتا تھا کہ یوسف زندہ ہے، مصر میں زندہ ہے؟ تو کہا ہاں پتا تھا۔ تو اس کے بعد کہا اس کے باوجود یعقوب فراق یوسف میں اتنا روئے کہ قرآن کی گواہی ہے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ، اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی یعقوب کی چلی گئی۔ پھر اس کے بعد میرے مولا نے کہا اے منہال، کربلا میں خاندان ابو طالب سے 72 جوانان بنی ہاشم کا سر قلم ہوا، میں جتنا گریہ کر رہا ہوں وہ گریہ کم ہے۔ عزیزان گرامی، ظالم نے کہا، صحابی نے منہال نے کہا مولا ٹھیک ہے آپ گریہ کیجئے، لیکن میں نے آپ نے ہی صحیح سنا کہ آپ نے فرمایا کہ شہادت آپ کے لیے سعادت و کرامت ہے، کرامت کا سبب ہے۔ تو ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا تو نے صحیح سنا اور ہم نے صحیح کہا، لیکن میں تجھ سے یہ پوچھتا ہوں کیا یہ بھی ہمارے لیے سعادت ہے کہ بیویوں سے گوشوارے چھینے جائیں، سکینہ کے تماچے لگائے جائیں، بیویوں پر تازیانے برسائے جائیں، انہیں غلام و کنیز کی صورت میں دربار شام میں پیش کیا جائے؟ عزیزان گرامی، میرے مولا روتے رہے، اتنا روتے تھے کہ جب بھی میرے مولا کے سامنے کھانا آتا پانی آتا گریہ کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں لکھا گیا ہے سید سجاد ہر روز روزہ رکھتے تھے، ہر روز عیدین کو چھوڑ کر، عیدوں کو چھوڑ کر میرے مولا روزہ رکھتے تھے، لیکن جیسے ہی سحر کے وقت یا افطار کے وقت کھانا اور پانی آتا یہ جملہ کہتے قتل ابی عطشانہ، قتل ابی عطشانہ، میرا بابا پیاسا مارا گیا، قتل ابی جایا، میرا بابا بھوکا شہید کیا گیا، ارے افطار کروں تو کیسے کروں؟ عزیزان گرامی، لوگ میرے مولا کو تسلی دیتے، راوی یہ کہتا ہے راستے سے گزر رہے ہیں، ایک مرتبہ میرے مولا نے دیکھا کہ قصاب جانور کو ذبح کر رہا ہے، اور قصاب یہ کرتے تھے کہ مولا اگر پتہ چل جائے کہ گزر رہے ہوں تو ذبح نہیں کرتے تھے، کیونکہ مولا کا ذہن کربلا کی طرف چلا جاتا۔ ایک مرتبہ ایک قصاب کو مولا نے دیکھا کہ ذبح کر رہا ہے، تو ایک مرتبہ کہا قصاب ٹھہر جا، کیا تو نے اپنے جانور کو، استحباب مستحب ہے نا کہ انسان جانور کو اگر قربانی کر رہا ہے تو اسے اچھا کھلایا جائے اور اچھا پلایا جائے؟ تو کہا ہاں مولا میں نے اسے کھلایا بھی ہے اور جانور کو میں نے ڈھیر سارا پانی بھی دیا۔ تو جان گرامی، امام نے جیسے ہی اس جملے کو سنا رخ کیا کربلا کا، کہا لوگ جب ذبح کرتے ہیں اپنے جانوروں کو تو انہیں کھانا اور پانی دیتے ہیں، لیکن ہائے میرا بابا کربلا کے میدان میں شمر سے پانی مانگ رہا تھا، لیکن ظالم شمر نے جرعہ آب نہیں دیا اور حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہوا۔ عزیزان گرامی، میرے مولا روتے رہے اور عزیزو رونے سے حسین کے پیغام کو پہنچایا، حسین کا پیغام پہنچتا ہے رونے سے، اسی لیے عزیزو سید سجاد گریہ کیا کرتے تھے۔ عزیزو اس کے باوجود کہ میرے مولا حصار میں تھے، پابندیوں میں تھے، لیکن جب حکومت ولید ابن عبد الملک آئی تو اس نے میرے مولا کو زندہ رہنا مناسب نہیں سمجھا، اور روایت یہ کہتی ہے کہ میرے مولا کو وہ زہر حلال دیا گیا کہ جس کے بعد میرے مولا تڑپنے لگے، اب تک کہ فراق حسین میں گریہ تھا۔ اب عزیزو زہر کی جب شدت ہوتی جاتی ہے تو راوی یہ کہا کہ میرے مولا ورد و اوراد پڑھ رہے تھے، میرے مولا نے امام باقر کو بلایا، وصیتیں کی، اور وصیتیں کرنے کے بعد ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب 25 محرم الحرام کو اسی مہینے میں جس میں حسین کی شہادت ہوئی ہے، سید سجاد حسین سے متصل ہو گئے، ملحق ہو گئے۔ اب عزیزو ایک مصیبت عرض کرنا چاہتا ہوں، جیسے ہی شہادت ہوئی تو یہ وہ امام ہیں کہ جو سعادت مند ہیں، کہ جن کے غسل و جنازے کے لیے امام باقر علیہ السلام موجود ہے نا۔ عزیزو جیسے ہی امام باقر آئے سب سے پہلا عمل وہ غسل ہوتا ہے، غسل دینا چاہتے ہیں، تو جیسے ہی غسل دینا شروع
کیا, میرے مولا امام باقر نے بلند آواز سے گریہ کیا, جیسے مولا علی نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے غسل کیا ہوتا ہے. عزیزان گرامی, جیسے ہی بلند آواز سے گریہ کیا تو سائل نے پوچھا کہ اے امام باقر, گریے کا کیا سبب ہے؟ تو کہا 35 سال کربلا کی مصیبتوں کو گزر گئے ہیں, لیکن جیسے ہی میں نے میرے بابا کے جسم سے لباس کو ہٹایا, گلے میں دوقے خاردار کا نشان, ہاتھوں میں ہتھکڑیوں کے نشان اور پیر میں زنجیر کے نشان, سید سجاد کے بدن پر 35 سال کے باوجود بھی نمایاں تھے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. پروردگارہ اس ذکر قلیل کو مجھ سے و سامعین سے قبول فرما. پروردگارہ اس ذکر کے صدقے گناہان کبیرہ و صغیرہ سے ہماری مغفرت فرما. پروردگارہ آج جو ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں, پروردگارہ محبان اہل بیت اطہار جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما, انہیں اعلیٰ علیین میں اہل بیت اطہار کے نزدیک مقام عطا فرما. پروردگارہ ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگارہ جو بے روزگار ہیں انہیں رزق واسع عطا فرما. پروردگارہ بطفیل بیمار کربلا جو ہم میں مریض ہیں, جس قسم کی ہی بیماری کیوں نہ ہو, بیمار کربلا کے واسطے سے ہماری بیماریوں سے ہمیں شفا عطا فرما. بیماری جسمی اور روحی, جسم کی بیماری بھی اہم ہے, روح کی بھی بیماری اہم ہے. پروردگارہ امام سجاد علیہ السلام کے وسیلے سے ہمیں روحی بیماریوں سے بھی نجات عطا فرما. پروردگارہ منتقم خون حسین امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما, اور جب ہمارے آقا و مولا ظہور فرمائے تو اس قابل بنا کہ آپ کے اعوان و انصار میں شامل رہیں. ماتم حسین یا حسین.